میگه چون زهرا شده هر کی صورتم رو دیده، میگه چون زهرا شده صورت مادر تو آخه مگه چطور شده، صورت مادر تو آخه مگه چطور شده. بابا جون داداش علی را به کجا بردی بابا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، طه و یاسین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، قرآن کریم کے سورہ بقرہ سے مسلسل اس آیت کی تلاوت اور قرأت کی جا رہی ہے، لہٰذا اس شب جمعہ میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، عبادتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کسی بھی طرح سے ایک ایسے عمل کا کہ جو یہ ثابت کرے کہ یہ رات ہماری اور راتوں سے جدا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ جب تم ایک قدم ہماری طرف بڑھ کر آتے ہو تو 10 قدم ہم خود بڑھ جاتے ہیں تاکہ تم ہماری خدمت میں آ جاؤ اور ہم تمہیں آغوش رحمت میں لے لیں. یہ جو شب ہوتی ہے شب جمعہ، اسے شب رحمت کا نام دیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. آغاز کروں مجلس کا تو بہت سے اعمال شب جمعہ میں وارد ہوئے کہ جن کو کرنے کے بعد ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے پروردگار کی ولایت ہم کو حاصل ہو جاتی ہے. بہت سے اعمال ہیں، تذکرہ کروں گا، لیکن جو ایک ظریف نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے وہ یہ کہ جو کہ اس عشرہ محرم کا عنوان ہی حسینیت سے مہدویت کے راستے کے عنوان سے رکھا گیا اور مطالب پیش کیے جا رہے ہیں. ایک اور ثبوت حسین سے مہدویت کے راستے کا یہی شب جمعہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے. دوشنبہ کسی سے منسوب ہے، یکشنبہ کسی سے منسوب ہے، سہشنبہ کسی امام سے منسوب ہے، مگر شب جمعہ کو منسوب کیا گیا کس سے؟ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہ اس شب جمعہ میں اللہ کی طرف سے بعض ملائکہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اجازت دے اور وہ کربلا میں آتے ہیں اور سرکار سید الشہداء کی زیارت فرماتے ہیں. یہ شب جمعہ میں امام حسین کو اختصاص حاصل ہے کہ ملائکہ بھی زیارت کے لیے آتے ہیں، لہٰذا ہر شب جمعہ ہم امام حسین کی زیارت کا اہتمام کرتے ہیں. اپنے اس ملک ہندوستان میں بھی جب نماز ختم ہوتی ہے تو یا زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ، اگر روزانہ ہم نہ بھی پڑھ سکیں تو کم سے کم شب جمعہ میں یہ زیارت پڑھی جاتی ہے. آپ نے غور کیا کہ شب جمعہ منسوب کر دی گئی مولا امام حسین سے تاکہ جب یہ رات گزرے اور جمعے کی صبح آئے تو یہ صبح منسوب ہے اس سے
جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو ولی العصر ہے، جو امام وقت ہے، جو قائم آل محمد ہے، جو منتقم خون حسین ہے۔ یعنی یہ شب جمعہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر حقیقی معنی میں آج کی رات ہم نے امام حسین کی خدمت میں گزار دی تو امام حسین اگلی صبح امام زمانہ کے حوالے ہم کو کر دیتے ہیں۔ جمعہ منسوب ہوتا ہے امام زمانہ سے اور شب جمعہ منسوب ہوتی ہے امام حسین سے۔ لہٰذا روایات میں آیا کہ جب شب جمعہ آنے والی ہوتی ہے تو پروردگار آسمان الہی پر فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم زمین پر جاؤ اور شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک یہ دیکھو کہ زمین پر کون کون محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھ رہا ہے۔ ان ملائکہ کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھیں شب جمعہ کون سا عمل کر رہا ہے، کیسے اس شب جمعہ کو باقی شبوں سے جدا کرتا ہے، مگر ان ملائکہ کو خاص طور پر بھیجا جاتا ہے کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جو کوئی بھی صلوات پڑھے اس کا نام بھی لکھو اور اس کا ثواب بھی لکھو۔ روایت آتی ہے کہ جو یہ ملک آتا ہے پیغمبر اسلام کے مزار پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کہاں بیٹھتا ہے؟ یعنی مدینے میں پیغمبر اسلام کے حرم مطہر میں آپ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھتا ہے اور یہ رہتا ہے عصر جمعہ تک۔ اس کا کام یہ ہے کہ اس درمیان جو بھی صلوات پڑھے اس کا نام لکھے اور اس کے آگے اس کا ثواب لکھ دیا جائے۔ عصر جمعہ تک جس نے کسی بھی صلوات پڑھی، نام لکھا، ثواب لکھا، یہ واپس جاتا ہے آسمان پر۔ جمعہ گزرتا ہے، سنیچر ختم ہوتا ہے، اتوار گزرتا ہے، دوشنبہ آتا ہے، سشنبہ، چہارشنبہ، اور پھر جب پنجشنبہ گزرنے لگے اور شب جمعہ وارد ہو جائے، پروردگار پھر حکم دیتا ہے ملائکہ کو اور اسی ملک کو کہ تم زمین پر جاؤ تاکہ پھر سے ان کا ثواب لکھو جو محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھتے ہوں۔ یہ پھر آتا ہے قبر مطہرے پیغمبر اسلام پر بیٹھتا ہے اور جیسے ہی یہ حساب و کتاب کرنا شروع کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ پچھلے ہفتے جس نے صلوات پڑھی تھی اس نے اس ہفتے پھر صلوات پڑھ دی، تو یہ پروردگار سے کہتا ہے میرے اللہ، میرے پروردگار، میری ذمہ داری بڑی سنگین ہو گئی، میرا مسئلہ بڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو میں نے اس کے اس ثواب کو بھی لکھنا ختم نہیں کیا جو اس نے ایک ہفتے پہلے صلوات پڑھی تھی، ابھی تو وہ ثواب نہیں لکھ سکا، اس نے دوبارہ صلوات پڑھ دی، میں ثواب کیسے لکھوں؟ یعنی شب جمعہ میں ہماری ایک صلوات اتنا فائدہ پہنچاتی ہے، اتنا ثواب دے جاتی ہے کہ پورے ہفتے ثواب لکھا جائے مگر کامل نہیں ہوتا۔ لہذا شب جمعہ ہم کوئی عمل کریں یا نہ کریں، بہت سے اعمال ہیں۔ سورہ واقعہ کی اپنی تاکید ہے، اس کے علاوہ زیارت عاشورہ کی اپنی تاکید ہے، دعائے کمیل کی تاکید ہے، حدیث قصہ رسم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں۔ اگر کچھ نہ کر سکے تو کم از کم صلوات پڑھیں اور ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کر امام حسین کو ہدیہ کریں اور دوسری تسبیح ہدیہ کریں اپنے زمانے کے امام کو جو منتقم خون حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم یہ صلوات پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ملے گا ہم کو؟ پیغمبر اسلام کے اوپر صلوات پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ذرا بتائیے کہ جب ہم محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجیں تو یہ ثواب کی تعداد تو پیغمبر نے بتائی ہے، لیکن اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوگا، اس کا فائدہ ہم کو کیا ملے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس صلوات کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ تم جب صلوات ظاہری کو پڑھتے ہو، باطن نہیں، صرف اتنا کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اس کا ایک ثواب یہ ہے کہ من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ الف مرہ، جب کوئی ہمارے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے پروردگار اس کے اوپر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے۔ یعنی ہم پڑھیں گے آل محمد پر ایک صلوات، پروردگار ہمارے اوپر صلوات پڑھے گا، یعنی سلامتی بھیجے گا 1000 مرتبہ۔ پوچھنے والے نے کہا کہ مولا صلوات کا ظاہر اس کا مطلب کیا ہے اور باطن کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم نے آیت نہیں پڑھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ یہ وہ آیت ہے
جو ہماری مسجدوں میں ہماری نماز جماعت میں ہر نماز کے بعد قرات اور تلاوت کی جاتی ہے، اس کے جواب میں جیسے ابھی آپ نے صلوات پڑھی فوراً سارا مجمع صلوات پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو اس آیت میں پروردگار نے کچھ بیان کیا اور ایک حکم دیا۔ بیان کیا کرتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ افراد کہ جو ایمان لا چکے، صلو علیہ، تم بھی ان پر صلوات پڑھو، وسلموا تسلیما، ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اور سلام پڑھو ویسے جو سلام پڑھنے کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک معنی سلموا تسلیما کا یہی ہو کہ سلام پڑھو، مگر جب آپ غور فرمائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ سلموا تسلیما میں کم از کم اس آیت میں اس کا معنی صرف سلام نہیں ہے، صرف اس کا معنی سلام نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ابھی آپ جائیں قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں گے تو کم از کم اردو کے تمام ترجموں میں یہی ملے گا کہ صلوات پڑھو پیغمبر پر اور سلام پڑھو جو سلام پڑھنے کا حق ہے۔ ہر ایک نے یہی ترجمہ لکھا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جب آپ سلموا تسلیما کے باطن تک پہنچیں گے تو محسوس کریں گے یہاں معنی سلام کا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ کوئی دلیل ہے، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دلیل خود آیت کا پہلا جز ہے۔ جب اللہ اپنی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور رک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اور میرے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں، یعنی اپنی بات کرتا ہے تو صرف صلوات کا ذکر، ملائکہ کی بات ہوتی ہے تو صرف صلوات کا تذکرہ، لیکن جب مومن سے کہتا ہے تو کیا؟ صلو علیہ، صلوات پڑھو، وسلموا تسلیما۔ اگر اس سلموا تسلیما کا معنی سلام ہوتا تو پھر پروردگار کو نبی کے اوپر سلام پڑھنے سے گریز کیسا تھا؟ جیسے وہ صلوات پڑھتا نبی کے اوپر ویسے ہی سلام پڑھ دیتا، اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے آئے ہوئے نبیوں کے اوپر سلام بھیجا ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کبھی وہ کہتا ہے سلام علی نوح، نوح کے اوپر سلام ہو، کبھی قرآن میں آتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلام ہو، کبھی وہ کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے اوپر سلام ہو۔ تو اگر سلموا تسلیما کا معنی سلام ہوتا تو آیت اس انداز سے آتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون و یسلمون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت ایسے آتی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تم بھی صلوات پڑھو اور سلام بھیجو۔ لیکن آیت ایسے نہیں آئی، اس نے اپنا ذکر کیا تو یصلون کہہ کر یسلمون نہیں کہا، ہم سے کہا صلو علیہ کے بعد سلموا تسلیما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلموا تسلیما سلام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ جواب دیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام نے ارشاد فرمایا کہ اس صلوات کا ایک ظاہر ہے، اور وہ ظاہر کیا ہے؟ کہ بس تم یہ کہو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو صلوات بھیجی جاتی ہے یہ ظاہری صلوات ہے، کیونکہ ہم یہاں پر صرف لفظ صلو کا استعمال کرتے ہیں، صلی کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہماری اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں وہ لفظ سلام تو استعمال ہی نہیں ہوا، ہم نے بھی تو بس صلوات ہی پڑھی ہے نا، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ سلام کہاں گیا؟ یہ سین لام میم کہاں پر ہیں؟ جواب دوں آپ کو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سلموا تسلیما سلام کا معنی نہیں ہے، پھر کس کا معنی ہے؟ امام صادق سے پوچھا نہیں گیا، مگر دوسرے دور میں جب امام ہادی نے زیارت جامع کبیرہ کو ہمارے سامنے پیش کیا، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جب بھی کسی امام کی فضیلت کو سننے کا دل کرے، اس کا مقام سمجھنے کا شوق پیدا ہو، تو ایک کام یہ کیا جائے کہ اس کی زیارت اٹھائی جائے، اس کے فضائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر ایک ہی زیارت میں تمام ائمہ معصومین کے فضائل کو آپ کو سمجھنا ہے تو ایک زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ، امام ہادی یعنی امام علی النقی علیہ السلام امام نے اس زیارت کو تعلیم فرمایا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں آل محمد کی حقیقی تصویر کو رکھا گیا، ان کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ اس زیارت میں ہے۔ طویل زیارت ہے، روزانہ اگر نہ پڑھ سکیں تو اس کے ٹکڑے بنا لیں، ہر نماز کے بعد ایک ٹکڑا پڑھیں اور انشاءاللہ محظوظ ہوں، کیونکہ ہمارے عرفاء کا، ہمارے علماء کا، ہمارے مراجع کرام کا طریقہ یہ رہا کہ ایک تو نماز شب کی پابندی کرتے تھے، ایک زیارت عاشورہ کی پابندی کرتے ہیں، اور تیسری پابندی ہوتی ہے زیارت
جامع کبیرہ کی کہ فضائل کے اعتبار سے بہترین زیارت ہے، اس زیارت جامع کبیرہ کے ایک فراز میں جا کر مولا امام ہادی علی النقی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں جعل صلواتنا علیکم وما خصنا بہ من ولایتکم طیبا لخلقنا طہارتا لانفسنا زاکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام وقت کہہ رہا ہے، حجت خدا ہیں، معصوم ہیں، امام کے فرزند ہیں۔ کس سے کہتے ہیں؟ اہل بیت سے۔ کون اہل بیت؟ جن میں ائمہ اطہار شامل ہیں، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی شان کیا بیان کی جائے، آپ کا مرتبہ کیا بیان کیا جائے، آپ کا مقام کیا بیان ہو، آپ کی فضالت کیسے بیان ہو۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جعل صلواتنا علیکم، اللہ نے ہماری پڑھی گئی صلوات کو جو آپ کے اوپر پڑھی جاتی ہے اس کا اثر ایسے قرار دیا کہ وما خصنا بہ من ولایتکم، ادھر ہم نے صلوات باطنی کو پڑھا، ادھر ہم نے آل محمد کو صلوات پڑھی، ادھر ان کی ولایت کا سایہ ہمارے سروں پہ آیا۔ کاش متوجہ ہوں آپ، امام صادق نے فرمایا تھا من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ الف مرہ، جو ایک مرتبہ ہم پر ظاہری صلوات پڑھتا ہے اللہ 1000 مرتبہ اس کے اوپر صلوات بھیجتا ہے۔ امام یہاں باطنی صلوات کی بات کرتے ہیں کہ جب حقیقی معنی میں کوئی آپ کے اوپر صلوات پڑھتا ہے، حقیقی معنی میں سلموا تسلیما کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو جیسے ہی آل محمد پر صلوات بھیجی جاتی ہے، سلموا تسلیما کا حق ادا کیا جاتا ہے، ان کی ولایت کا سایہ ہمارے سروں پہ آتا ہے۔ آل محمد کا سایہ جیسے ہی ہمارے سروں پر آتا ہے 4 ریئیکشن ہوتے ہیں ہمارے وجود میں، طیباً لخلقنا، ہماری طینت پاکیزہ ہو جاتی ہے، طہارتاً لانفسنا، ہمارے نفوس طیب و طاہر ہو جاتے ہیں، زاکیتاً لنا، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، وکفارتاً لذنوبنا، اور یہی صلوات ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، معصوم امام نے کہا ہے، معصوم زبان نے کہا ہے کہ ادھر صلوات پڑھیں گے نفس طاہر ہو جائے گا، پیوریفیکیشن ہو جائے گا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ یہ صلوات بن جائے گی۔ تو اب سوال پیدا ہوگا، بچپن سے ہزاروں صلواتیں پڑھی ہیں، بچپن سے لاکھوں صلوات پڑھی، بچپن سے کروڑوں صلوات بھیجی ہیں، ایک مرتبہ نہیں، دن میں ایک بار نہیں، ایک مجلس میں کتنی مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ صلوات ہو رہی ہے مگر ہمارے اندر پیوریفیکیشن نہیں ہوتا؟ صلوات پڑھ رہے ہیں، ہماری طینت پاکیزہ نہیں ہوتی، ہمارا نفس طاہر نہیں ہوتا، ہمارے گناہوں میں کمی نہیں آتی۔ کیا معاذ اللہ امام کا قول جھوٹا ہے؟ نہیں، قول جھوٹا نہیں ہے، اپنی صلوات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی صلوات ہے جو ہماری طینت کو پاکیزہ کر دے، ہمارے نفس کو طاہر بنا دے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ اب جب سوال پیدا ہوگا کہ وہ کون سی صلوات ہے، جواب آئے گا اللہ نے صرف زبانی صلوات نہیں مانگی تھی، کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، صلوات تو پڑھنا لیکن وسلموا تسلیما، اور ان کے سامنے سر تسلیم کو خم کر کے جس بات کا یہ حکم دیتے چلے جائیں اس پر عمل کرتے چلے جانا، تمہاری طینت بھی پاکیزہ ہو جائے گی، تمہارا نفس بھی طاہر ہو جائے گا۔ صلوات بھیجنے پر محمد والے اگر صلوات ظاہری کے ساتھ تسلیم ہونے کا ہنر ہمیں آ گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے سلموا تسلیما، اس کا معنی سلام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب زبان سے صلوات ان کی پڑھنا تو پھر ان کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا، پھر پیغمبر جو دے اس کو لے لینا، اور پیغمبر جس سے روکے اس سے رک جانا۔ کاش متوجہ ہو آپ، سلموا تسلیما، تسلیم ہو جاؤ۔ اور اب عزیزان گرامی، جب کوئی تسلیم کے سارے ہنر اپنے وجود میں پیدا کر لے تو پھر پروردگار اس مقام پر پہنچا دیتا ہے، اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ کائنات کا ہر بندہ اس مقام تک پہنچنے کی خواہش تو کرتا ہے مگر پہنچ نہیں پاتا۔ کون پہنچا ہے اس مقام سلامتی تک؟ کون پہنچا ہے اس مقام تسلیم تک؟ سوائے تاریخ بشریت میں واقعہ کربلا کے دوسرا واقعہ نظر نہیں آتا کہ جہاں کچھ مومنوں نے اپنے آپ کو اپنے پیغمبر اور ائمہ کے سامنے تسلیم کر دیا ہو۔ کربلا کے علاوہ آپ کو ایسا کوئی موقع نظر نہیں آئے گا جیسے تسلیم کربلا والے ہوئے۔ کاش متوجہ ہوں، جیسے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے حوالے کربلا والوں نے کیا ویسا کوئی نہ کر سکا۔ ہم نے دیکھا ہے پیغمبر کے بھی صحابی تھے، مولا کائنات کے بھی صحابی ہیں، امام حسن کے بھی صحابی ہیں، لیکن جو حسین والے ہیں وہ بالکل جدا ہیں۔ پچھلی 2 مجلسوں میں نے اشارے کیے ہیں، آج ایک اور اشارہ کروں اور بات کو انشاءاللہ آگے لے کر چلا جاؤں۔ پیغمبر کے فدائی اور شہدائی بہت اعلیٰ ہیں،
بہت درجہ ان کا بلند ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض وقت یہی اصحاب پیغمبر اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحابیت کا دعویٰ تو ہے، مگر صلح حدیبیہ میں جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میں ساری شرطوں کو ماننے کے لیے آمادہ ہوں، کون سی شرطیں؟ حالانکہ اگر ہم بھی ہوتے تو شاید خدا نہ کرے ہمیں بعض وقت یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے کہ جب امام معصوم یا پیغمبر نگاہوں کے سامنے موجود ہو۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے اماموں کے سامنے، ان اماموں کے سامنے کیوں نہیں تھے، ہم اس زمانے میں موجود کیوں نہیں تھے، ہمارا امام ہماری نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں ہے۔ ایک افسوس تو ہے، لیکن بعض وقت جب تاریخ کے اوراق کو الٹا جاتا ہے تو شکر کرنے کا مقام ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہوتے تو کہیں ان میں سے نہ ہوتے جو پیغمبر کے اوپر اعتراض کر دیں، کہیں ان میں سے نہ ہوتے جو اپنے اماموں کے اوپر اعتراض کریں۔ کیا ہوا ہے؟ پیغمبر اسلام سن 6 ہجری میں مدینے سے مکے جا رہے ہیں حج کے فرائض کو انجام دینے کے لیے۔ ہزاروں مرتبہ صلح حدیبیہ آپ نے پڑھی ہے، صرف ایک اشارہ کر کے اپنے مقصد تک آ جاؤں گا۔ 6 ہجری پیغمبر مدینہ چھوڑ کر مکے جانا چاہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ خانہ خدا کا طواف کریں۔ مسلمان جمع ہو چکے ہیں، حج کے لیے جائیں گے، حج پہ جانے والے قربانی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ مکے سے پہلے حدیبیہ نامی مقام پر عرب کے بڑے بڑے سورما پیغمبر اسلام کے پاس آئے کہ کیا حملہ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی حملہ ہے، ہم خانہ خدا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کعبے کی زیارت کریں گے، مدینے واپس چلے جائیں گے۔ مکے کے رہنے والے وہ کفار اور وہ قریش کے کفار کہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ ہم تمہیں اس سال مکے میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن وعدہ یہ ہے کہ اگلے برس جب آؤ گے تو ہم استقبال کریں گے، خانہ خدا تمہارے حوالے ہوگا، یہ شہر مکہ تمہارے حوالے ہوگا، فرائض کو انجام دینا، چلے جانا، ہم نہیں روکتے، مگر اس برس تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو قتل و غارت مقصد نہیں ہے، تلوار چلانا مقصد نہیں ہے، تمہاری شرائط کو مانیں گے، اگلے برس آ کر ہم حج کے فرائض کو انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صرف بات اتنی نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں گے، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک صلح ہوگی، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ٹریٹی ہوگی، آپ بھی سائن کریں گے، ہم بھی سائن کریں گے، تاکہ یہ ہو جائے ریٹن کے اعتبار سے کہ نہ ہم اپنی شرطوں سے فرار کریں نہ آپ اپنے شرائط سے فرار کریں۔ پیغمبر نے اس بات کو قبول کیا۔ لکھو کیا لکھنا چاہتے ہو۔ کفار قریش نے شرائط لکھی۔ پہلی شرط، اس سال مسلمان حج کے فرائض انجام نہیں دیں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے برس آئیں گے تو ان کو موقع ملے گا۔ دوسری شرط، اس ایک سال میں، پورے سال میں، آج سے لے کر اگلے برس تک، اگر مکے کا کوئی بھی شخص مدینے میں جا کر مسلمان ہو گیا تو مدینے والے پر واجب ہوگا کہ وہ ہمارے فرد کو واپس لوٹا دے۔ کیوں ہوتا تھا یہ؟ کیونکہ مکے میں جب یہ افراد لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو یہ اسلام لے آتے تھے اور مدینے میں پیغمبر اسلام کے پاس حاضر ہو جاتے تھے۔ دوسری شرط یہ لگائی گئی کہ مکے سے فرار کر کے کوئی مدینے پہنچے تو پیغمبر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو کلمہ پڑھوائے، مسلمان بنوائے یا اپنے پاس رکھے، اس کو واپس کیا جائے گا۔ پیغمبر نے اس شرط کو بھی قبول کیا۔ تیسری شرط، اس ایک سال میں اگر کوئی مدینے والا مکے میں آ گیا، چاہے وہ زیارت کی غرض سے آیا ہو، چاہے کسی غرض سے آیا ہو، ہم اس کو آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ یعنی ہمارا آپ کے پاس جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ چوتھی شرط یہ ہے، جو قربانی کے جانور آپ لے کر آئے ہیں وہ آپ ہمیں دے کر جائیں گے، یہ واپس نہیں لے جا سکتے۔ پیغمبر نے ساری شرطیں قبول کی۔ جیسے ہی ان شرائط کو قبول کیا تو ابھی میں یہ سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، بہتوں کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ وہ پیغمبر جو اس سے پہلے جنگ بدر جیت چکے ہیں، جنگ احد میں فتح یاب ہو چکے ہیں، خندق فتح کر چکے ہیں، یہ ساری شرطیں کفار کی مانتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ سوچیں آج 14 برس کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت جو موجود ہوں گے ان کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا۔ لہٰذا بعض بڑے بڑے افراد پیغمبر کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے نبی خدا، یہ کون سی شرطیں قبول کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں قبول کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو قیدی بنا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کا اسیر بنا رہے ہیں۔ آج سے پہلے ہمیں آپ کی رسالت میں شک تو تھا مگر اتنا نہیں تھا جتنا آج ہوا۔ آج آپ کی رسالت میں ہمیں شک زیادہ ہو گیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پیغمبر ان شرائط کو قبول اس وجہ سے بھی کر رہے تھے کہ تاریخ کو آئینہ دکھائیں اور بتائیں ہر بیٹھنے والا، ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا ضروری نہیں ہے کہ 16 برس کے بعد بھی مسلمان ہو۔
ہو سکتا ہے میرے پاس رہتا ہو مگر دل میں شک بھی پایا جاتا ہو اور رسالت کے اوپر اعتراض بھی کرتا ہو۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ تو یہ افراد پیغمبر کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ شرائط لکھے جا چکے تھے، چھٹی شرط جو منوائی گئی وہ کیا کہ اس صلح نامہ میں جو لکھا گیا ہے کہ یہ صلح نامہ ہے کفار قریش کے سرداروں اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ وہ آ کر کہتا کہ دیکھو اگر ہم تمہیں رسول اللہ مانتے ہوتے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ہم تو تمہیں اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا یہ لفظ رسول اللہ کاٹنا ہوگا، اس کو ہٹانا ہوگا، اس کی جگہ لکھنا ہوگا محمد بن عبداللہ۔ مولا کائنات نے اس تحریر کو آمادہ کیا تھا۔ جب یہ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ کاٹا جائے، ہٹایا جائے، تو علی سے کہا گیا کہ آپ ایسا کام کریں کہ رسول اللہ کو مٹا دیں، ہٹا دیں۔ مولا کائنات نے اعتراض نہیں کیا کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو ہر بات پیغمبر کی مانتے تھے، یہاں اعتراض کیوں کر دیا؟ علی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ قلم اور تحریر نامے کو پیغمبر کے حوالے کیا۔ نبی خدا، میں صرف گواہ نہیں ہوں اس دنیا میں آپ کی رسالت کا، میں نے صرف اس زمین پر آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دی، میں نے آسمانوں میں عالم زر میں یہ کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جب میں یہ مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کاٹیں اور مٹائیں، جو مٹانا چاہیں مٹائیں، جو لکھنا چاہیں لکھیں۔ اعتراض علی کی حکمت پر نہیں ہے بلکہ علی قیامت تک کے لیے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر کو معاذ اللہ پڑھنا نہیں آتا تھا، پیغمبر کو معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا، وہ صلح حدیبیہ میں دیکھیں کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ پر خط لگایا اور ابن عبداللہ لکھ کر بتایا کہ محمد کو پڑھنا بھی آتا ہے، محمد کو لکھنا بھی آتا ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل تو یہ اللہ سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ پیغمبر اسلام کے چاہنے والے ہیں اور پیغمبر کے اوپر اعتراض کریں تو میں نے کہا نا یہ سلمو تسلیمہ، زبان سے صلوات پڑھ دینا کوئی کمال نہیں ہے، صلو علیہ کہتے ہوئے انگلیوں کو چوم لینا کمال نہیں ہے، صلوات پڑھتے ہوئے نئی ادائیں دکھا کر اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیت بنا لینا کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ اس صلوات کے بعد سلمو تسلیمہ ہو جائے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو میں پیش کر دوں کہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے اپنے بیٹوں میں، اپنی اولاد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کا درجہ بہت بلند ہے، اصحاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ امام کے اپنے بیٹوں میں، اپنی اولاد میں ایک کا درجہ بہت بلند ہے اور ایک کا درجہ اتنا بلند نہیں ہے، سب کے درجہ برابر نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ تربیت تو امام معصوم نے کی ہے، تعلیم تو امام معصوم نے دی ہے، تو پھر ان سب کے درجے برابر کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کیسے برابر نہیں ہے؟ تو سنیں، مولا کائنات کے 18 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں حسنین کریمین، ان کو آپ علیحدہ کر دیجئے اس لیے کہ یہ معصوم ہیں، امام ہیں، اللہ کی طرف سے چن کے آئے ہیں، ان کو پیغمبر کا بیٹا کہا گیا۔ ان کے علاوہ جو 16 بیٹے آپ کو نظر آئیں گے یا جو دوسری اولاد نظر آئیں گی، ان سب کا درجہ برابر نظر نہیں آتا۔ مثال، سب علی کے بیٹے ہیں، سب کی تربیت علی نے کی ہے، لیکن جو مقام ابو الفضل العباس کا ہے وہ مقام کسی اور بیٹے کا نظر نہیں آتا۔ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو بالکل پریکٹیکل ہیں۔ مولا کائنات کے کتنے بیٹے ہیں؟ میدان کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ خود حضرت عباس کے 3 اور سگے بھائی بھی ہیں کہ جو امام حسین کے اوپر جان قربان کرتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے حضرت عباس کی تو کوئی بیٹا حضرت عباس کے برابر کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت عباس کا درجہ ایک دم الگ ہے، ایک دم الگ ہے۔ اور آگے بڑھیے، میرے پاس وقت ہوتا تو ہر ایک امام کے بیٹوں کی تفصیل پیش کرتا اور زندگی پیش کرتا۔ میں 2 اماموں کا تذکرہ اس لیے کروں گا کیونکہ ہمیشہ آپ روزانہ ان کو یاد کرتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ ایک امام حسین اور دوسرے امام رضا۔ امام حسین کے بھائیوں میں جو درجہ، کاش متوجہ ہوں آپ، جو درجہ حضرت عباس کا نظر آتا ہے وہ کسی اور کا نظر نہیں آتا۔ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے اور بیٹیوں میں 37 اولاد ہیں آپ کی، کاش متوجہ ہوں آپ۔ ان 37 بیٹوں اور بیٹیوں میں جو مقام حضرت معصوم قم کا نظر آتا ہے وہ مقام دوسرے بھائی بہنوں کا نظر نہیں آتا۔ آپ ایک بیٹے کو علیحدہ کر دیں یعنی امام رضا کو، اس لیے کہ وہ تو امام معصوم ہے نا، اس کے علاوہ جو 36 بھائی بہن
آپ کو نظر آئیں گے، ان میں جو مقام حضرت معصومہ قم کا ہے وہ کسی اور کا نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ائمہ معصومین کے جتنے بھی بیٹے ہیں ان کے روضے بنے ہوئے ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی زری ہیں، مگر ہر امام کے بیٹے یا بیٹی میں حضرت معصومہ قم اور حضرت عباس کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے کہ صرف اور صرف حضرت عباس اور معصومہ قم وہ ہیں کہ جن کا اپنا الگ سے حرم موجود ہے اور اپنی زیارت موجود ہے جو معصوم کی زبان سے صادر ہوئی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں۔ ایک حضرت عباس ہیں کہ جن کا اپنا حرم ہے اور اپنی زیارت امام معصوم کی زبان سے امام صادق نے آپ کو سلام پڑھا ہے، آپ کی زیارت بیان کی اور آداب زیارت سکھائے ہیں۔ اور دوسری ہستی ہے جناب معصومہ قم، 3 معصومین نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے، زیارتیں ہیں۔ امام صادق نے سلام کیا، امام موسیٰ کاظم نے سلام کیا، اور ایسے سلام کیا کہ جو درجہ تاریخ میں فاطمۃ الزہرا کو پیغمبر اسلام کی زبان سے ملا تھا، وہی درجہ امام موسیٰ کاظم کی زبان سے بی بی فاطمہ معصومہ قم کو ملا۔ وہ کیا کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے فاطمہ سے یہ کہا تھا، فاطمہ تو ام ابیہا فداہا ابوہا، یہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ تو ایک فاطمہ ہے جن پر ان کا باپ قربان ہو رہا ہے، اور دوسری فاطمہ معصومہ قم ہے کہ جن کے لیے موسیٰ کاظم نے کہا تھا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر فدا ہو جائے۔ تو یہ معصومہ قم ہے، یہ معصومہ قم۔ اور دوسری طرف حضرت عباس، کیا فضیلت ہے؟ اپنا حرم موجود ہے۔ معصومہ قم کا حرم شہر قم میں ہے، ایران میں ہے۔ حضرت عباس کا حرم کربلا میں ہے، اپنا حرم، اپنی زیارت۔ ان 2 علاوہ ہستیوں کے کوئی تیسری ہستی آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کا اپنا حرم ہو۔ کاش متوجہ ہو آپ، اور اپنی زیارت ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت علی اکبر کی زیارت تو ہے، بالکل ہے، مگر حضرت علی اکبر کا اپنا حرم الگ سے نہیں ہے۔ امام حسین کی زری میں مدفون ہے، امام کے برابر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا تو روضہ موجود ہے، یقیناً روضہ موجود ہے، مگر کسی امام معصوم کی زبان سے صادر شدہ زیارت نامہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو آپ سیریا جاتے ہیں جو زیارت نامہ پڑھتے ہیں، یہ علماء نے ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زیارت نامے کو آمادہ کیا، تمام علماء نے اس کی تائید کی ہے، مگر کوئی زیارت نامہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم تک نہیں پہنچا یا پھر زمانے نے غائب کر دیا، وجہ کیا ہے، وجہ کوئی ہو، امام معصوم کی زبان سے کوئی زیارت نامہ حضرت زینب کا نظر نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ زینب کا درجہ چھوٹا ہے، معصومہ قم کا درجہ بڑا ہے، نہیں، یہ فیصلہ کرنے کا حق مجھے نہیں ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ فاطمہ معصومہ قم کے علاوہ دوسری بیوی نظر نہیں آتی جس کا اپنا حرم بھی ہو، اپنی زیارت بھی ہو، اور دوسری طرف بیٹوں میں حضرت عباس کے علاوہ دوسرا امام زیادہ نظر نہیں آتا جس کا اپنا حرم ہو، اپنی زیارت ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو مقام ان 2 کو ملا وہ دوسرے کسی کو نہیں ملا؟ جواب یہ ہے کہ جب ایک امام اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے اور امامت ادھر سے ادھر منتقل ہوتی ہے، کسی دوسرے بیٹے کی طرف آتی ہے، تو 2 طرح کی اولاد نظر آتی ہے۔ ایک وہ جو اپنے بھائیوں میں سے اس امامت کا ایسے قائل ہو جاتا ہے جیسے اپنے بابا کی امامت کا قائل ہو، اور کوئی وہ ہوتا ہے جو زبان پر اعتراض کے لفظ کو بولے یا نہ بولے اس کے دل میں اعتراض ہوتا ہے، بس جو اپنے زمانے کے امام کے سامنے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے، جو اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے سامنے جتنا جھکا دیتا ہے، پروردگار اسے اس دنیا میں اتنا بلند کر دیتا ہے۔ حضرت عباس نے جیسے حسین کے سامنے اپنے کو جھکایا، پروردگار نے ہمیشہ کے لیے ان کے سر کو بلند کر دیا۔ جس انداز میں معصومہ قم نے اپنے زمانے کے امام کے سامنے سر تسلیم کو خم کیا، پروردگار نے معصومہ کے درجات کو بلند کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس صلوات میں پروردگار کیا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب زبان سے صلوات پڑھنا تو تسلیم ویسے ہونا جو تسلیم ہونے کا حق ہے۔ صلوات بھیج دیں پر محمد اور کیسے تسلیم ہوں گے، خدا سلامت رکھے۔
کیسے تسلیم ہوں گے، کیسے اطاعت ہوگی، یہ بھی یہی افراد بتائیں گے جنہیں تسلیم ہونے کا ہنر معلوم ہو۔ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا کہ حضرت عباس کی خصوصیت کیا ہے، کہ جس خصوصیت کی بنیاد پر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ سب سے زیادہ منسلک حضرت عباس نظر آتے ہیں۔ اور ان خصوصیات کو اگر 1% اور 1% بھی ہم اپنے وجود میں اتار لیں تو پھر ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے اتنے قریب ہو جائیں گے۔ کربلا والوں کا ہنر کیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو ویسے جھکا دیا جو جھکانے کا حق ہے، لہذا اللہ نے ان کا درجہ ایسے بلند کیا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے علیہ السلام ہے، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہے، وہ پیغمبر اسلام کے احبہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کا درجہ اسی لیے بلند ہے کہ وہ تسلیم ہے۔ کس طرح سے تسلیم ہے، کیا انداز تسلیم ہے آپ کا کہ کبھی اپنی زبان سے کوئی حاجت بیان ہی نہیں کی۔ دیکھیں پڑھنے کو اور سن لینے کو بڑا آسان ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب نہ پڑھنے کی شے ہے اور نہ سننے کی شے ہے، صرف محسوس کرنے کی شے ہے۔ آپ محسوس کریں کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہو، خدا کرے آپ سب کے یہاں اولاد ہو اور پروردگار اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آپ کے یہاں ایک بیٹا سمجھدار ہوا تو آپ نے سوچا کہ اس بیٹے کو میں ڈاکٹر بناؤں گا۔ اب وہ اسکول میں جانے لگا، ابھی KG نرسری میں ہے، آپ روز اس کو سمجھا رہے ہیں اے میرے لال دیکھو تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، پڑھائی اچھی کرنا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10واں کر لیا اس نے۔ روز آپ اسے سمجھا رہے ہیں تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، محنت کرو، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، محنت کرو۔ وہ پڑھائی کر رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 2 سال اور گزرے، 10+2 ہو گیا، روز آپ اس سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ محنت بھی کر رہا ہے اور اس راستے پر جا رہا ہے۔ بالآخر سارے امتحانات اس نے پاس کیے، اس زندگی کی لذتوں کو چھوڑ دیا، باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی کتابوں میں الجھا رہا۔ ایگزام ہوا، نیٹ کا ایگزام ہوا اور پیپر آؤٹ بھی نہیں ہوا، یہ کامیاب بھی ہو گیا، اچھے نمبر بھی لے آیا۔ اور جب یہ پوری طرح سے آمادہ ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر بن جائے، صرف نیٹ میں ایگزام نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا، 5 برس کی پریکٹس کے بعد اب اس کے ہاتھوں میں وہ لیٹر آ چکا ہے کہ تم پوری طرح سے ڈاکٹر ہو چکے ہو۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آج کا دن اس کے لیے کون سا دن ہوگا کہ جس نے پوری زندگی یہ خواب دیکھا ہوگا کہ میں ڈاکٹر بننے والا ہوں، میں نے اپنے بچپنے میں قربانیاں دی ہیں، لذتیں چھوڑی صرف اس لیے کہ میں اپنے باپ کے خواب کو پورا کر دوں۔ آج وہ موقع آ گیا، وہ ڈگری لے کر گھر پہنچا، باپ سے کہتا ہے بابا میری محنتیں سوارت ہوئیں، آپ کا خواب پورا ہوا اور مجھے ڈاکٹر کی یہ ڈگری مل گئی ہے اور اب مجھے لوگوں کا معالجہ کرنا ہے۔ باپ نے ڈگری دیکھی، چہرے کو دیکھا، کہا میرے لال یہ سب چھوڑو، اس ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بس کل سے اتنا کرنا ہے کہ گھر میں پانی نہیں آتا ہے، پائپ لائن میں پانی نہیں آتا ہے، کل سے تمہاری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، تمہیں یہ کرنا ہے صبح میں اٹھنا ہے اور ہمارے محلے میں جو ہینڈ پائپ ہے مثال کے طور پر وہاں سے پانی لانا ہے، اور گھر میں پانی جب بھی کم پڑے گا تمہیں یہ کرنا ہے اور تمہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ عزیزان گرامی اگر یہ کہا جائے تو سوچے اس کے حوصلوں کا کیا ہوگا، اس کے جذبے کا کیا ہوگا، اور وہ اپنے باپ کی عقل کے اوپر شک کرے گا یا نہیں کرے گا کہ پوری زندگی محنت کروائی ہے اس لیے کہ میں گھر کا پانی بھروں۔ لیکن عزیزان گرامی ہم نے دیکھا کہ اس تاریخ کربلا میں، اس تاریخ انسانیت میں، اس تاریخ حقانیت میں ایک نام جو ابوالفضل عباس کا نظر آیا کہ بچپن میں جس کو یہ سمجھایا گیا عباس تمہیں صرف حسین کے کام آنا ہے میدان کربلا میں، جس نے ہوش سنبھالا تو یہ سنا کہ عباس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ تلوار چلائیں گے میدان کربلا میں۔ امام حسن جسے سمجھاتے رہے ہوں کربلا میں حسین کا دفاع کرنا، تلوار کو چلانا، حضرت عباس کا بچپن کربلا کا نام سن کر گزر رہا ہے، نوجوانی کربلا کا نام سنتے ہوئے گزری، جوانی کربلا کا نام سنتے ہوئے گزری، اور جب کبھی غیظ و غضب آیا امام حسن کے جنازے پر تیر چلے، تلوار کو نکالا، حسین نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ تلوار کربلا میں نکالی جائے گی۔ دربار مدینہ میں آواز بلند ہوئی، تلوار کو نکالا، حسین نے روکا، نہیں ابھی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، میدان کربلا میں تلوار نکالنا، تلوار کو میان میں رکھا۔ جس نے پوری زندگی اپنے وجود کو وقف کیا ہو حسین کی مدد کے لیے، کربلا کے میدان کے لیے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ جب 7 محرم کو حبیب ابن مظاہر اس میدان کربلا میں وارد ہوئے، ملاقات ہوئی عباس سے، تو جانتے ہیں کیا کہا؟ عباس میدان کربلا میں مجھ سے پہلے سے موجود ہو، تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہارے باپ علی نے تم کو اللہ سے طلب کیوں کیا تھا؟ تم جانتے ہو نا
عقیل سے وہ نسب کیوں پوچھا تھا؟ تاکہ تم دنیا میں آؤ۔ عباس نے کہا حبیب تم جو یاد دلا رہے ہو نا، اس کا خواب ہر صبح میں دیکھتا تھا، ہر شام کو وہ خواب دیکھتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ کل امتحان ہوگا، کل تلوار چلائی جائے گی، کل حسین کا دفاع کرنا ہوگا۔ علی نے مجھے مانگا ہے حسین کی حفاظت کے لیے، علی نے مجھے چاہا ہے تلوار چلانے کے لیے۔ حبیب بس آقا حسین سے اجازت دلوا دینا، پھر دیکھنا کہ عباس کی تلوار کا اثر کیا ہوگا۔ عزیزو، جو عباس پوری زندگی بس حسین کی اجازت کا منتظر ہو، جب وہ اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو حسین یہ کہہ دیں نہیں، تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے، جنگ کی اجازت نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ بچے پیاسے ہیں، مشکیزے کو پانی سے پر کرو، خیمے میں لے کر آؤ، اور اس بات کی احتیاط رہے کہ جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی لے کر آؤ گے۔ عزیزوں، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، زبان کو اعتراض کے لیے کھولے یا نہ کھولے، مگر دل میں تو اعتراض پیدا ہوگا۔ مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ عباس نے اعتراض کیا ہو، نظروں کو جھکایا، میرے آقا میری زندگی آپ کے لیے، میری موت آپ کے لیے، مجھے وہ کرنا ہے جس کا حکم آپ دیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عباس کی تلوار میان سے باہر نہ آئے تو آپ کی وصیت کا خیال رکھا جائے گا، آپ کے حکم کو پورا کیا جائے گا۔ عباس کا یہ ہنر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس مقام پر پہنچایا کہ اب کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تمام شہداء ایک طرف کھڑے کیے جائیں گے، آدم سے لے کر خاتم تک جو بھی دنیا میں آیا دین کے لیے اگر قربان ہوا تو وہ کھڑا ہوگا، عباس کو بلایا جائے گا، اللہ عباس کا مقام بتائے گا کہ نگاہ پروردگار میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، تو ہر شہید غبطہ کرے گا، اے کاش میں بھی عباس جیسا ہوتا، میری زندگی عباس جیسی ہوتی کہ یہ مقام مجھے مل جاتا۔ سوچیں جن شہداء کربلا میں زہیر جیسا سپاہی ہے، وہب کلبی جیسا صحابی ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہے، ان شہداء کربلا میں حضرت عباس کا مقام وہ ہے جو ہر شہید چاہتا ہے کہ وہ درجہ مل جائے جو عباس کو ملا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ 4 محرم تمام ہو گئی، شب پنجم محرم ہے، آہستہ آہستہ یہ محرم تمام ہو رہا ہے۔ یہ آغاز کی تاریخ ہے، انصاران حسین کے واقعات سے آپ سنتے رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ شب پنجم حضرت حبیب کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ کل میں نے تذکرہ کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ حبیب کون ہے۔ حبیب کا درجہ یہ ہے کہ جب لاش حبیب کے اوپر حسین آئے تو کہتے ہیں حبیب تم پر سلام، تمہارا درجہ یہ تھا کہ تم ہر رات قرآن کو تمام کیا کرتے تھے، ہر رات پورا قرآن پڑھتے تھے، روزانہ روزہ رکھتے تھے، قرآن کے قاری، عالم قرآن، فقیہ وقت تھے۔ یہ درجہ تھا حبیب کا کہ علی کی صحابیت کو اختیار کیا، حسن کے ساتھ وفاداری کی، مدینے کے رہنے والے تھے، مگر جب مولا کائنات نے کوفے کو پائے تخت بنایا، مدینے کو چھوڑا، کوفے میں آ گئے۔ مولا کائنات نے سن 36 ہجری میں جب اپنی حکومت کو قائم کیا اور اپنی کیبنٹ بنائی تو اس میں ایک شعبہ شرطۃ الخمیس کا تھا۔ یہ مولا کائنات کے لیے سب سے قریبی افراد تھے۔ شرطۃ الخمیس میں ایک نام حبیب ابن مظاہر کا ہے، یعنی مولا کائنات نے بہت سی راز کی ایسی باتیں جو کسی کو نہیں بتائیں، وہ حبیب ابن مظاہر کو بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوفے میں میثم اور حبیب نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی، حبیب نے میثم کو شہادت کی خوشخبری دی تو میثم نے حبیب کو شہادت کی خوشخبری دی اور یہ کہا حبیب شہید تو میں بھی ہو جاؤں گا، شہید تو تم بھی ہو جاؤ گے، مگر ہاں ایک فرق ہوگا کہ جب میں شہید ہو جاؤں، جب میں مارا جاؤں گا تو پیاس کا غلبہ نہ ہوگا، مگر میدان کربلا میں جب شہادت تمہاری واقع ہوگی 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے ہوگے، دن کی حدت ہوگی، دن کی شدت ہوگی۔ لیجئے حبیب 7 کو پہنچا تھا نا کربلا، صبح عاشوراء حسین کے چاہنے والوں کو جمع کر کے اطمینان دلا رہے ہیں حبیب پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، یہ مصیبتیں چند ساعتوں کی ہیں، عصر عاشوراء آتے آتے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، ساقی کوثر ہمارا استقبال کریں گے۔ وہ موقع آیا کہ جب مسلم ابن اسجا میدان کارزار میں گئے، ایک گرد سر پہ لگا، زمین
کربلا پہ آنے لگے، کس کو پکارتے؟ اپنے بچپن کے دوست حبیب کو پکارا۔ حبیب مسلم ابن اوسجا کے جنازے پر آئے۔ مسلم نے کہا حبیب میری خواہش تو یہ تھی کہ میں زندہ رہ جاؤں اور تم مجھے وصیتیں کرو، مگر پروردگار یہ چاہتا ہے کہ پہلے میری شہادت ہو، تم میرے بعد تک زندہ رہو، تو میری کچھ وصیتیں ہیں۔ حبیب نے کہا مسلم ذرا بتاؤ وصیتیں کیا ہیں؟ حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا بس ایک ہی وصیت ہے، جب تک تم زندہ ہو اس کے اوپر آنچ نہ آئے۔ حبیب نے وعدہ نبھایا۔ اے مسلم ابن اوسجا، حبیب کی جان چلی جائے، گردن کاٹ لی جائے، جب تک زندہ ہوں حسین کا دفاع کروں گا۔ کسی نے کہا حبیب تم تو 75 برس کے ہو گئے ہو، تم کیسے تلوار چلاؤ گے، تم کیسے جنگ کرو گے؟ حبیب نے کہا اگر تلوار نہ چلا سکا حسین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اگر تیر آئیں گے اپنے سینے پہ روکوں گا، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ حبیب ارے حسین کا اتنا خیال کہ تلوار نہ چلا سکے تو تیروں کو سینوں پہ روکو گے۔ آؤ ذرا بادشاہت حسین، شریکت الحسین زینب زین العابدین، ارے تو پہنایا جائے گا، بیڑیاں باندھی جائیں گی، بے مخنا و چادر تمہارے شہر کوفہ میں جائے گی۔ زینب حسین کی مدد کی تھی، آؤ زینب کی مدد کرو، لاشوں میں راشا داری ہوگا۔ شہزادی معاف فرمائے، موت نے مجبور کیا، وگرنہ جیسے حسین کی مدد کی ویسے آپ کی کومک کرتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین۔ ماتم حسین۔